مقالہ نمبر 70 تخلیق اور کسب۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری اپنے عمل میں خود بینی، اپنے نفس کو پیش نظر رکھنا اور اعمال کے معاوضے کی خواہش کرنا اچھا نہیں، کیونکہ در حقیقت تمام اعمال توفیق و امداد خداوندی، قوت ایزدی اور فضل و ارادہ الہیہ کی وجہ سے ہیں، اور تمہارا گناہوں کو چھوڑنا بھی تمہاری اپنی طاقت اور قدرت سے نہیں، بلکہ خدا تعالی کی نگہبانی اور اس کی حفاظت و حمایت سے ہے۔ تمہیں جو نعمتیں رب کریم نے عنایت کی ہیں، تم ان کے اقرار سے مفر کیوں ہو؟ یہ تمہاری حماقت ہے کہ غیر خدا کی شجاعت و پامردی، سخاوت اور مال خرچ کرنے پر نازاں ہو، جبکہ تم اپنے دشمن کو کسی دوسرے شجاع انسان کی ہمت اور اعانت کے بغیر قتل کرنے کے قابل نہ تھے۔ اسی نے تمہارے غنیم پر ضرب لگائی اور تم اسے مارنے کے قابل ہوئے۔ اگر اس مرد دلیر کی معاونت نہ ہوتی تو اپنے دشمن کے بجائے تم خود شکست کھاتے اور قتل ہوتے۔ اسی طرح تم اپنی قلیل دولت میں سے کچھ خرچ نہ کر سکتے۔ اگر صادق، کریم اور امین اس کا بدلہ دینے کی ضمانت نہ دیتا، اگر ضامن کا قول نہ ہوتا اور اس کے عہد پر تمہیں لالچ نہ ہوتا، تو تم اس مال میں سے ذرہ برابر خرچ نہ کرتے۔ پھر اپنے فعل پر غرور کیسا اور خود بینی کیسی؟ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہر حالت میں اپنے امدادگار کا شکر ادا کرو اور ہمیشہ اس کی حمد و ثنا میں مصروف رہو، اور اپنے ہر عمل کو اس سے منسوب کرو، البتہ برائی، شر اور ملامت کی نسبت اپنے نفس سے رکھو۔ اسی طرح ظلم اور بے ادبی بھی تمہارے نفس ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسی حرکتوں پر نفس کو تہمت کا ہدف بناؤ کہ وہی اس کا استحقاق رکھتا ہے۔ خدا پر کوئی بہتان نہ باندھو۔ جان لو کہ اگرچہ خدا تعالی تمہارا اور تمہارے کسب کے ساتھ تمام افعال کا خالق ہے اور تم عامل، مگر ہر برائی، شر اور سختی کا باعث تمہارا نفس ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بخدا تخلیق خدا کی قدرت ہے اور کسب تمہارے اختیار میں، اور رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرتے رہو، اس کے دوست بن جاؤ۔ پس جو آدمی جس کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، وہی کام اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔